کہ ہم ریڈ زون میں جا کے دھرنا دیں گے کیونکہ یہاں سے دیواریں اونچی ہیں، ان کو آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں، میڈیا شاید یہ لوگ دیکھتے نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے گھروں کے سامنے جا کے جب بیٹھیں گے شاید یہ ہماری آواز سن سکیں۔ حکومت ہمیں پتہ ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے، کرتی آئی اور آگے بھی شاید کرے گی۔ ایم پی اے آتا ہے، کوئی وڈیر آتا ہے، ملک آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ اسلحہ برداروں کے ساتھ اسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ ہم تو جمہوری نظام پہ یقین رکھتے ہیں اور جمہوری طرز عمل کو لے کر چلیں گے۔ ہو سکتا ہے اپنی تمام سروسز پورے صوبے میں ختم کر دیں، ہم دستبردار ہو جائیں گے، اسپتال سیکٹری ہیلتھ اور سی ایم آ کے چلا لیں۔ ان حالات میں انسیکیورٹی کے بدحال صورتحال میں مزید ہمارے ڈاکٹرز میرے خیال سے شاید کام نہ کر سکیں۔ کہ کمیشن میں پہلے بھی یہ چیز موجود تھی کہ کوئی بھی اسلحہ بردار اسپتال میں نہیں آ سکتا، لیکن ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں ایم پی اے آتا ہے، کوئی وڈیر آتا ہے، ملک آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ اسلحہ برداروں کے ساتھ اسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پولیس والوں کا کام ہے کہ انسانی جانوں کا تحفظ کرنا، اب وہ بھی ٹراما سینٹر میں آ کے ڈاکٹروں کے جو بندوق تان کے گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان حالات میں انسیکیورٹی کے بدحال صورتحال میں مزید ہمارے ڈاکٹرز میرے خیال سے شاید کام نہ کر سکیں۔ اس میں تمام ڈاکٹرز کو ہم نے بلایا، ہم نے اس پہ مشاورت کی کہ ہم مزید کیا کریں۔ 22 دن تو اس کیمپ کو ہو گئے، حکومت کو جوں سے توں نہیں رینگتی ہے۔ حکومت معاملات کو بجائے سنجیدہ لینے کے، ان کے حل کی طرف جانے کے، حکومت مزید پیچیدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کبھی وہ سسپینشن کرتا ہے اور پھر جو مدعی ہے اسی کو منصف اور جج بنا کے کہ آپ جا کے اس کی انکوائری میں پیش ہو جاؤ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص جو ہمارا مدعی ہے، ایسا شخص جو آلریڈی اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس کی غفلت سے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ بجائے ان الزامات کا سامنا کرے، کسی انکوائری میں پیش ہو، خود کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود کو خود پیش کرتا کسی انکوائری کے اندر، لیکن بجائے انکوائری کے وہ ڈاکٹروں کی انکوائریاں کنڈکٹ کر رہا ہے، سسپینشن بھیج رہا ہے، ٹرمینیشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اب مزید یہاں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم کل فیصلہ ہوا ہمارے تمام ڈاکٹرز کی جانب سے کہ ہم ریڈ زون میں جا کے دھرنا دیں گے کیونکہ یہاں سے دیواریں اونچی ہیں، ان کو آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں، میڈیا شاید یہ لوگ دیکھتے نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے گھروں کے سامنے جا کے جب بیٹھیں گے شاید یہ ہماری آواز سن سکیں۔ نہیں، سروسز ابھی تک جاری ہیں، اس لیے یہ جو ٹراما سینٹر والا واقعہ ہوا ہے اس پہ ہمیں گورنمنٹ کو 24 گھنٹے کا وقت بھی دیا ہے۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس وقت ہے ان تمام معاملات کو سنجیدہ لے اور حل کی طرف آ جائے۔ اگر نہیں آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹراما سینٹر سے جو ایمرجنسی سروسز ہے، ٹراما سینٹر کی ہمارے ڈاکٹرز شاید وہاں پہ بھی کام نہ کریں۔ دیکھیں، ہم تو جمہوری نظام پہ یقین رکھتے ہیں اور جمہوری طرز عمل کو لے کر چلیں گے۔ حکومت ہمیں پتہ ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے، کرتی آئی اور آگے بھی شاید کرے گی، لیکن ہم تو اس دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نہ ہمارے ہاتھ میں بندوق ہے، نہ ہم کسی ایسے عمل کا حصہ ہیں۔ ہم تو ایک مختصر سا مطالبہ لے کے چلے ہیں، اگر ہم مجرم ہیں ہمیں سزا ملے۔ اگر سیکٹری ہیلتھ اور ایم ایس اس واقعے کے ان کی غفلت سے یہ واقعہ ہوا ہے تو دنیا کے سامنے لے کر آ جائیں، پھر جو منصف فیصلہ کرے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی تمام سروسز پورے صوبے میں ختم کر دیں، ہم دستبردار ہو جائیں گے، اسپتال سیکٹری ہیلتھ اور سی ایم آ کے چلا لیں۔ کل 12 بجے کا ٹائم ہے، یہی سول اسپتال سے۔